جی ان کی بھی کال لگتا ہے ڈراپ ہو گئی ہے. اگلے کالر سے بات کریں. کافی لوگ کال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس نمبر پہ. نمبر آپ کی اسکرین پر بھی آ رہا ہے 051-922-4900. اس نمبر پہ آپ آ کے پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب سے براہ راست بات کر سکتے ہیں. آپ کے سوالات اور وزیر اعظم کے جواب. اس سلسلے کی آج یہ تیسری نشست لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور ٹیلی فون کالز آ رہی ہیں ہمیں. جی ہم اگلے کالر سے اب بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں لائن پر کون؟ جی السلام علیکم. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ٹیکنیکل ایشو آ رہا ہے بیک اینڈ پہ جس کی وجہ سے کال جو ہے وہ تھرو نہیں ہو پا رہی. تو ہم یہاں پر ایک وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد ہم واپس کال آ گئی ہے شاید. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی پوچھیے گا اپنا سوال. جی میں مبین خان بات کر رہا ہوں ملاکنڈ سے. جی 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 میرا سوال ہے خان صاحب سے. جی آپ کی حکومت میں آنے کا سب سے اسٹرانگ پوائنٹ یہی تھا کہ پاکستان میں قانون طاقتور اور کمزور کے لیے برابر ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے. آپ کی ساری جدوجہد اس مدعے کے گرد میں گھومتی رہتی ہے. ٹھیک ہے کہ پاکستان میں طاقتور کے لیے کوئی قانون ہے ہی نہیں. خان صاحب مجھے سمجھ نہیں آئی کس چیز کے لیے قانون ہے؟ کہہ رہے ہیں پاکستان میں طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون نہیں ہے. جی اچھا جی طاقتور لوگ جو ہے نا وہ قانون کو اپنے حق میں موڑ لیتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی سمجھ آ گیا. جی میں سمجھ گیا. اچھا اب میں اپنی قوم سے تھوڑی سی آپ سے یہ آپ کو زحمت دوں گا کہ تھوڑا سا لمبا اس کی جو میں نے آپ کی وضاحت کروں گا تھوڑا سا ذرا ٹائم لوں گا. لیکن میں یہ چاہتا ہوں بڑی غور سے آپ میری یہ بات سنیں کیونکہ میری جو جماعت بنی تھی آج سے 25 سال پہلے اس کا نام تھا تحریک انصاف. یہ کیوں میں نے جماعت بنائی تھی جبکہ اللہ نے ایک انسان کو سب کچھ دے دیا تھا. سب سے زیادہ شہرت ملی تھی. جتنی اللہ نے مجھے جو دیا تھا پیسے میری ضرورت کے مطابق بہت تھے. میں ایک وہ انسان جس کو کوئی کام کرنے کے میرے پاس جتنا پیسہ تھا میں کچھ بھی نہ کرتا تو اپنی زندگی گزار سکتا تھا. تو میری طرح کا آدمی کیوں آیا سیاست میں یہ آپ نے سمجھنا ہے. اور کیوں پارٹی کا نام رکھا تحریک انصاف. دیکھیں میری عمر اتنی ہے جتنی پاکستان کی عمر ہے. تقریباً 5 سال بڑا ہے پاکستان میرے سے. تو میں نے پاکستان کو اپنے سامنے ہم نے بڑے ہوتے دیکھا. میں پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا اور مجھے موقع بھی ملا کہ 18 سال کی عمر کے بعد میں برطانیہ چلا گیا. ادھر میں نے یونیورسٹی میں گیا. ان کا میں نے سسٹم سٹڈی کیا. پھر کرکٹ کی وجہ سے میں ساری دنیا میں گیا اور ادھر دنیا کے میں نے سسٹمز دیکھے. اور یونیورسٹی کے اندر جو میری ڈگری تھی وہ پولیٹکس اور اکنامکس میں تھی. تو میں نے پولیٹیکل سائنس پڑھی. اب میں یہ چاہتا ہوں آپ میری ایک بڑی غور سے بات سنیں. دنیا کی تاریخ میں جو سویلائزیشن جو قوم اوپر گئی ہے اس میں سب سے بڑا کام اس نے یہ کیا تھا قانون کی بالادستی لے کے آئے تھے. جو باقی دنیا سے بہتر ان کی قانون کی بالادستی تھی. دیکھیں 2 قسم کے قانون ہیں. ایک انسانی قانون ہے جدھر قانون کی بالادستی ہے اور دوسرا جانوروں کا قانون ہے جدھر طاقت کی بالادستی ہے. مائٹ از رائٹ ہے. جنگلوں میں آپ وہ جب دیکھتے ہیں یہ جو جانوروں کے پروگرام دیکھتے ہیں اینیمل پلانٹ یا نیشنل جیوگرافک پہ تو وہاں کیا ہوتا ہے جو طاقتور ہوتا ہے وہ کمزور کو کھلے عام مارتا ہے. کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے اور جو کمزور ہے وہ چھپتا پھرتا ہے. تو جو انسانی معاشرہ ہے اس میں فرق یہ ہے کہ وہاں قانون ہوتا ہے اور قانون کا مطلب کیا ہوتا ہے کمزور کو طاقتور سے تحفظ دینا. کمزور اور طاقتور جتنا اچھا آپ کا قانون ہوتا ہے کمزور اور طاقتور قانون کے سامنے ایک برابر ہوتے ہیں. جب میں آپ کو مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں
लोगों को समझ जी मदीना की रियासत है जी, स्विच ऑन हो गया, एकदम दूध की नहरें बहनी शुरू हो गई। मदीना की रियासत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे अजीम लीडर ने, अभी खुशहाली नहीं वहां आई थी, हालात बुरे थे, लेकिन उन्होंने कानून की बालादस्ती, और कानून की बालादस्ती का मतलब कि उन्होंने कहा था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जिधर ताकतवर के लिए एक कानून, कमजोर के लिए दूसरा। यानी कि जिधर नाइंसाफी थी, जो हजरत अली रजी अल्लाह ताला को कॉल था कि कुफर का निज़ाम चल जाएगा, लेकिन जुल्म और नाइंसाफी का निज़ाम नहीं चल सकता। जब बरतानिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, दूसरी जंग अजीम में, जब हिटलर की फौजें तैयार बैठी थी बरतानिया के ऊपर हमला करना, फ्रांस की साहिल पे तैयार बैठी थी हमला करने के लिए, और हिटलर के जो जेट थे वो बमबारी कर रहे थे और तबाह कर रहे थे बरतानिया को, तो लोग घबरा के पहुंचे अपने लीडर के पास, प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल के पास। तो उन्होंने कहा क्या हम बच जाएंगे, क्या हमारी कौम बच जाएगी? तो विंस्टन चर्चिल ने जवाब दिया, क्या हमारी अदालतें इंसाफ दे रही हैं? उन्होंने कहा इससे क्या ताल्लुक है? उसने आगे से जवाब दिया कि जब तक हमारी अदालतें इंसाफ देती हैं, कोई हमें तबाह नहीं कर सकता। और दुनिया की तारीख आप उठा के देख लें, कौमें तबाह कब हुई हैं? कभी बमबारी से, जंगे हारने से कौमें नहीं तबाह हुई। दूसरी जंग अजीम में जर्मनी भी तबाह, जापान भी तबाह, एक बिल्डिंग नहीं खड़ी। 8-8, 10-10 सालों में कौमें फिर खड़ी हो गई, अजीम तकड़ी कौमें बन गई। क्योंकि कौम तबाह तब होती है जब उसके अंदर इखलाकी जुर्रत खत्म हो जाती है इंसाफ देने के लिए, जब वो ये फर्क करता है अमीर के लिए कानून, गरीब के लिए दूसरा। और ये क्यों है? क्यों हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था मेरी बेटी भी अगर जुर्म करेगी उसको सजा मिलेगी? ये क्यों कहा था उन्होंने? वो इसलिए कहा था कि जब ताकतवर जुर्म करता है, पैसे चोरी करता है, जब एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर पैसे चोरी करता है, मेरे वजीर पैसे चोरी करते हैं, हम तो मुल्क का खजाना लूट सकते हैं। वो बेचारा गरीब आदमी जो साइकिल चोरी करता है, भैंस गाय चोरी करता है, उससे तो मुल्क तबाह नहीं होते हैं। तबाह तब होते हैं जब मुल्क के सरबराह पैसा चोरी करना शुरू करते हैं। ताकतवर पैसा चोरी करता है, वो मुल्क के पैसे बाहर भिजवाते हैं। पहले चोरी का नुकसान, फिर मुल्क का, क्योंकि वो चोरी छुप नहीं सकती, वो बाहर भिजवाते हैं। अगला वो नुकसान मनी लॉन्ड्रिंग का, करेंसी के ऊपर फर्क पड़ता है, आपका करेंसी कमजोर हो जाती है क्योंकि पैसा बाहर चला जाता है, डॉलर बाहर चले जाते हैं।